علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گی پیغمبروں کا سلسلہ۔ تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی تو بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم علیہ السلام تھا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری رکھا، جو ہمارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرا پیغمبر نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت ابراہیم کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح گزرے۔ حضرت نوح کی اولاد میں حضرت ابراہیم سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو دل میں غور کیا، کیا یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہوتے ہی صبح کا ترکہ ہونے لگا، ستارے جلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اجل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستی سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھے کہ اے میرے پروردگار، اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی بھی مل نہیں سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرا پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو پروردگار ہے وہ نور ہے، یعنی کہ اس کا اندھیرا نہیں ہے۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا، میں تمہارے مشرکہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے اسے مر کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان پیغمبروں کو بنایا اور آسمان و زمین کے حقوق کے دفتر ان کے سامنے کھول دیا، اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کا مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کا پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا اور دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانہ میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں جلا دیں گے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ گئی، ان کی جان کی سلامتی سمار بن گئی، یعنی کہ جب آگ میں ان کو پڑنا تھا تو آگ بجھ گئی تھی، سمار بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید خدا کا ایک ماننا اور کہنا کا وعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز سنی گئی کہ تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام تھا حضرت اسماعیل اور چھوٹے کا نام تھا اسحاق۔ حضرت اسحاق کو شام کے ملک میں اور حضرت اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا۔ یہ تھی میری ویڈیو۔ اگر آپ سب کو اچھی لگی ہو، میرے چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔